سورہ احقاف آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی وہ ہم سب کے لیے فرض ہے سمجھنا کہ ہمیں سٹیٹس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کا کیا درجہ ہے، نبیوں کا کیا درجہ ہے، عام پبلک کا کیا درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بالکل کلیئر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان بتاتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہتے ہیں میں نبیوں میں سے اسی چین سے آیا ہوں جو انہوں نے باتیں کی، میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، نہیں ہوں میں کوئی نئی باتیں بتانے والا رسول، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی ایک نبی اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں اتباع کرتا ہوں، نہیں میں فالو کرتا ہوں، مگر وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے بھی اللہ نے میری طرف وحی کی، اور نہیں ہوں میں مگر صرف تمہیں ایک اویئرنیس دینے آیا ہوں، نذیر ہوں، اور وہ باتیں بتاتا ہوں جو بالکل کھلم کھلا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں سمجھوں وہ تم نہ سمجھو، اور جو کوئی سمجھے تو کوئی اور نہ سمجھے۔ کوئی ایسی ڈھکی چھپی، کوئی ایسے کشف نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ علماء سمجھ سکتے ہیں اور عام پبلک نہیں سمجھ سکتی ہو۔ تو جناب بہت ہی کلیئر کتاب ہے، بار بار اس کی قسم کھائی گئی کہ یہ بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اب آج ہمارا آیت نمبر 10 کس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا کہ قل، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے، لوگوں سے پوچھئے، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، ان کان من عند اللہ، اگر ہے یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کے پاس سے، وکفرتم، اور تم کفر پر ڈٹے ہوئے ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں انوکھی باتیں نہیں کر رہا، میں پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہا ہوں، تو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا یہ نبی نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، یعنی تم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، تم بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو تمہاری کتاب پروموٹ ہو تو وہی تو ہو رہی ہے، تم چاہ رہے ہو تمہارے نبیوں والی باتیں پروموٹ ہوں تو وہی تو ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور تم جو غفلت برت رہے ہو اور کفر کر رہے ہو تم بھی ہی اس مذکر واحد کتاب کے ساتھ، وشہد شاہد، اور گواہی بھی دے چکا ہے ایک گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے بھی تم جان چکے ہو کہ گواہ مل چکے ہیں کہ انہوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سچائی کو اپنا لیا ہے پچھلی کتاب کو تصدیق کر کے، علی مثلہ، یعنی انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں اسی جیسا کلام ہمارے پاس بھی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کی حمایت کر چکے ہیں کہ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ پچھلی کتاب میں سے ہے، کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ فآمن، پس وہ تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے، واستکبرتم، تم تکبر میں اب بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، سن لو ایسے حق مارنے والوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے۔ اور اگر یہ آیت ہم مسلمان اپنے لیے بھی دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی کوئی قسم دلا کر پوچھیں کہ سپریم بات، سپریم اتھارٹی کس کتاب کی ہے، تو وہ کہیں گے قرآن کی۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو آیتوں کی جگہ، تو کہیں گے قرآن، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون سے فقہ اور فتویٰ لے کر یہ چلتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے یہ آیت بہت بڑی ہے کہ جب کوئی اللہ کی کتاب کو اگنور کرتے ہوئے کسی غیر اللہ کے فتوے کو مانتا ہے
تو گویا اس سے بڑا کوئی متکبر ہی نہیں. اور متکبر تو، کبریائی تو، تکبر تو صرف اللہ ہی پہ سچتا ہے. اور تکبر کرنے والوں کا انجام تو آپ کو پتا ہے بہت برا ہے. پوری پوری قومیں تباہ ہو گئیں. اور دوسری بات جو بہت ایموشنل ہے، بہت ہی سمجھنے کی ہے، کہ اللہ ایسے متکبر کو، وہ جو کتنی بھی بار اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لے، اس کی اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کلیئر کہہ دیا آیت نمبر 10 میں کہ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں رہنمائی کریں گے. وہ کتنی بھی دعا مانگ لے، کتنی بار نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ دے، اللہ نے اب اس کی رہنمائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ قوم الظالمین ہے. اس نے حق مارا ہے. جس نے بھی، چاہے یہودی، عیسائی یا مشرکوں میں سے جس نے اللہ کی کتاب کا حق مارا، یا چاہے آج کا مسلمان اللہ کی کتاب کا حق مارتا ہے. اور اگر آپ نے پچھلا دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اگر تم ان کو بھی پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا ہو گیا ہے کہ یہ نبی تم کو پچھلی کتاب سے تصدیق کرتے ہوئے اس قرآن کی طرف بلاتا ہے، تم تکبر میں اڑے ہوئے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایمان لا چکا ہے کچھ لوگوں نے، یا ایک شخص کی اگزامپل دی گئی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری چال، ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ انہوں نے کیا اپنایا. انہوں نے کہا وقال الذین کفروا، کہنے لگے کفر کرنے والے، کن لوگوں کے لیے کہنے لگے؟ للذین آمنوا، جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے تھے، ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں بہت ہی اسمارٹ انداز میں، کفر کرنے والے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بات بہتر ہوتی، اگر یہ کتاب تصدیق کر رہی ہوتی، اگر یہ قرآن واقعی سچا ہوتا، ما سبقونا الیہ، ہم نہ پہل کر لیتے اس قرآن کی طرف. یعنی یہ اسمارٹنس ہے کہ ہمیں بھی بڑے بڑے علماء سمجھاتے ہیں کہ جناب قرآن تو بغیر غیر اللہ کی کتاب کو جو لوگوں نے لکھا، قرآن تو اس کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن تو 16 علوم کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن کے لیے تو اتنے اتنے سال گزر جائیں پھر جا کے سمجھ آتا ہے. تو اگر ایسا ہی ہوتا کہ بیسک عربک سے آپ عالم بن جاتے، بیسک عربک سے اگر آپ قرآن سمجھ لیتے تو ہم نہ سمجھا دیتے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے بڑے علوم حاصل کرنا ضروری ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں آج کا مسلمان بھی کسی صورت کم نہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ حق مارنے والا. تو دیکھیں آپ، یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو نہ کھولنا تھا، نہ سمجھنا تھا، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح دوسری کتابوں کے شیدائی ہو چکے تھے. یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے اللہ کو سمجھتے تھے، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی تفسیر سے اپنے رب کو سمجھتے تھے. تو انہوں نے ایک اور بھی بھیانک سا سٹیٹمنٹ پاس کیا کہ اگر یہ واقعی بہتر ہوتی کتاب تو ہم پہل نہ کرتے اس کتاب کی طرف. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے وقت کا فائدہ نہ اٹھایا، اگر تم نے یہ جھوٹ موٹ کی اپنی اسمارٹنس لوگوں کے آگے پیش کی ہے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب نہیں انہوں نے ہدایت پائی، راستہ نہیں اختیار کیا، رہنمائی نہیں حاصل کی، بِهِ، اس واحد کتاب کے ذریعے سے، فَسَيَقُولُونَ، تو اب یہ جلد کہیں گے لوگوں کو، ہذا افکن قدیم، اب انہیں اور کوئی بات نہیں سوجے گی کہ جب ہم ان سے علمی بحث کریں گے، جب ہم آیتوں سے ان سے بحث کریں گے تو تب ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہوگا ہذا افکن قدیم، کہ یہ تو سب پرانی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں نبیوں کے، اور قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اللہ کہہ رہے ہیں جبکہ اس سے قبل
کتاب موسیٰ موجود ہے. یعنی یہ قرآن جس زمانے میں اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں اس زمانے کے ایرا میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو، اپنے نبی کو، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس سے قبل کتاب موسیٰ موجود ہے، وہ امام و رحمہ ہے، وہ بھی ان کو امام کا درجہ رکھتی ہے، یعنی جس کو ہم فالو کرتے ہیں ہم اس کو امام کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اللہ کے گھر کا امام نہیں بنایا، اللہ نے اپنی کتابوں کو امام کا درجہ دیا ہے. وہ تو ٹائم بینگ ہمیں کوئی نماز پڑھاتا ہے تو ہمارا کوئی امام ہوتا ہے جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں رکوع اور سجود میں. لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں خود پڑھو، خود سمجھو، یہ کتاب تمہاری امام ہے، تم اس امام کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوگے. کوئی کسی انسان کے ساتھ پیش نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے امام کے ساتھ پیش ہوگا. سوچئے تو پھر اگر امام انسان ہے تو وہ امام کس امام کے ساتھ پیش ہوگا؟ سوچیں. اگر ہم کسی انسان کے مسلک کو اپناتے ہیں تو اس انسان نے کس کے مسلک کو اپنایا تھا؟ سوچئے. اگر آپ اور میں کسی اماموں کے نام لے کر ان کے مسلک کو اپناتے ہیں تو ان اماموں نے ان کا کیا مسلک تھا؟ کبھی دو گھڑی کے لیے یہ بھی سوچ لیجئے کہ کوئی اگر آپ کو کہے کہ غیر مقلد تو آپ کہیے کہ اصل میں امام خود غیر مقلد ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہی کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ ان امام کے امام کا نام بتا دیجئے. اور اگر آپ ایسی ہی چین چلا رہے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر میں امام بنتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ کتاب جو وحی کے ذریعے سے دی، پھر وہ کتاب امام بنتی ہے. کیونکہ آج آپ نے سورہ احقاف کی ان آیتوں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کانسیپٹ بتایا آیت نمبر 9 میں کہ نہیں میں فالو کر رہا ہوں مگر اسی وحی کو فالو کر رہا ہوں جو میری طرف نازل ہوئی. یعنی نبی کا بھی امام اللہ کی کتاب تھی. کلیئر ہے؟ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر آپ سورہ احقاف کو کھولنے کی زحمت کر لیں اور اسے کھول کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں کتنی انٹلیکچوئل باتیں ہیں، کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے. اور قیامت کے دن کا عالم، قیامت کے دن علماؤں کی ڈگری تو اسی کو جاری ہوگی جس نے قرآن کے کانسیپٹ کو بہت کلیئر سمجھا، خود بھی عمل کیا، لوگوں تک بھی پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی موجود ہے جو کہ وہ بھی لیڈر ہے، وہ بھی رحمت ہے. وہذا کتاب، اور یہ بھی جو کتاب قرآن مجید ہے مصدق، یہ بھی تصدیق کر رہی ہے اسی کتاب موسیٰ کی. تو گویا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کتاب موسیٰ بھی پڑھتے ہیں، صحف ابراہیم بھی پڑھتے ہیں اور انجیل کو بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہذا کتاب، اور یہ بھی جو کتاب ہے یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرتی ہے. لساناً عربیہ ہے، یہ عربی زبان میں آئی ہے کیونکہ اس زمانے میں جو عرب میں یہ قرآن نازل ہوا تو عرب ہی میں اہل کتاب جو دونوں گروہ تھے یہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے. یہ آج وہاں سے جانے کے بعد یہ تک بھول گئے ہیں کہ یہ بیت اللہ بھی انہی کے اللہ کا گھر تھا. اب یہاں تک سٹیٹمنٹ چینج ہو چکا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اللہ کا گھر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے اللہ کا گھر ہے. یعنی ہم اس قدر اپنی پہچان کو اور اس قدر لوگوں نے خود کی پہچان کو بھول چکے ہیں. سوچئے ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اگر ہم اپنی پہچان خود بھول جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب اس زمانے میں جہاں قرآن نازل ہوا وہاں اہل کتاب بھی عربی تھے، وہاں مشرکین مکہ بھی عربی تھے، تو پھر محمد عربی پر بھی یہ قرآن
عربی ہی میں نازل ہوا کہ یہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ انہی کی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، لیکن انہیں اتنی بھی زحمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اپنی کتاب کو دیکھیں۔ آج بھی مسلمان ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے باپ داداؤں کا دین بدلنا پڑ جائے گا، اسے حق پتہ چل جائے گا، اس کو اپنی حدیث کی عمارتوں میں سے کتنی اینٹیں نکالنی پڑ جائیں گی، جس کو اس نے صحیح کا درجہ دے چکا ہے، وہ کتنی اینٹیں اس عمارت سے اسے نکالنی پڑیں گی، اور پھر وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ تو یہ خوف ہم پر غیر اللہ کا طاری ہے، جس کی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں دی۔ یعنی کم از کم ہم مرے تو اس حال میں تو مرے کہ ہم نے سچ بولا ہو، ہم نے سچ کی تصدیق کی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ تو ہم اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ وہ کتاب عربی میں کیوں نازل ہوئی، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور تاکہ وہ اویئرنیس دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ظلموا، جو حق مار رہے ہیں اللہ کا، رسولوں کا، کتاب کا، ان کو اللہ کے رسول اویئرنیس دیں اس کتاب کے ساتھ، وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری بنے گی کن لوگوں کے لیے، للمحسنین، جو حسن سلوک، جو نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جو خیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جو اللہ کی کتاب کی کبریائی کو یا اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہوں، تو وہ بشرا للمحسنین، یہ کتاب تو ان محسنین کو خوشخبری دے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔